پاکستان ایک بار پھر سیلاب کی لپیٹ میں آیا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس سیلاب میں شہید ہو چکے ہیں، کتنے ہی گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ حادثے صرف رونے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے سبق ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ سبق ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ان پر بھیجتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف لوٹ آئیں، فحاشی برائی چھوڑ دیں، شیطان کی پیروی کرنا چھوڑ دیں اور استغفار کریں، ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تیسری جگہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں جو فساد پھیلتا ہے خشکی اور تری میں، یہ لوگوں کی وجہ سے پھیلتا ہے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، قرآن کی آیتیں سننے کے بعد پھر بھی آپ نہیں رکتے فحاشی سے، پھر بھی آپ برائی سے نہیں رکتے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آئے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو کو شیئر تو کیا ہے لیکن برائی سے باز آئے ہیں، فحاشی سے رکے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برائی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے ہیں۔ ہمیں اس سیلاب سے سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جو قوم استغفار کرتی ہے، اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ عذاب، یہ پریشانی، یہ آفت ہٹا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو اس سیلاب میں شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔